تو صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے، بات کرنے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تو نماز نہیں ہوئی، ان کو جگایا جائے، ان پر پانی چھڑکا جائے۔ تو وہ ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہوش میں نہ لا، کئی مرتبہ کوشش کی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں لا پا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی کہ ان کے سامنے ہم نماز کا ذکر کریں، ہو سکتا ہے نماز کی چاہت کی وجہ سے، نماز کی رغبت کی وجہ سے ہوش میں آ جائیں۔ چنانچہ جب ان کے سامنے نماز کا ذکر کیا گیا کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہوش آیا ان کو۔ تو نماز کس قدر ضروری ہے، اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا ہے کہ میں کچھ اپنے سامعین کو، اپنے مصلیوں کو کچھ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں، جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو بتا سکوں۔ اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ ایکچولی لوگ نماز بولتے ہیں، نماز کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ نماز آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو کہتے ہیں صلاۃ کہتے ہیں۔ شریعت سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے تو اس کے عموماً 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کا کیا معنی ہے، اور ایک شریعت کی اصطلاح میں، دین کے اندر، اسلام کے اندر اس کا کیا معنی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلاۃ کا ورڈ ڈکشنری کے اندر ڈھونڈیں گے تو آپ کو صلاۃ کا معنی دعا ملے گا، صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا نہیں ملے گا، ڈکشنری میں دعا ملے گا۔ اسی سے اللہ رب العالمین کا یہ قول، اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان سے صدقے کو قبول کر لیجئے، اور کیونکہ یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ مال کے پاکیزگی کا، مال کے پاکی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا انہیں سکون، انہیں اطمینان بخشتی ہے۔ یہ ایکچولی یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ غزوہ تبوک آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر 3 صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان سے جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور میں سچی توبہ کی، 3 صحابی ہیں، ہلال بن امیہ، اسی طرح 2 اور صحابی ہیں، جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے صدقے کو قبول کیجئے، کیونکہ یہ صدقہ ہے، مال کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ یہاں وصلی علیہم ہے، آپ ان کے لیے نماز پڑھیے، ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کرنے جائیں وصلی علیہم، آپ ان کے لیے نماز پڑھیے، تو ہم نماز کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ وصلی علیہم آپ ان کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا یہ ان کو اطمینان بخشتی ہے، سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ہوا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، دعا کا۔ لیکن جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں فقہاء نے اس کی تعریف کی ہے، ہی عبادات ذات اقوال و افعال مفتتحۃ بالتکبیر و مختتمۃ بالتسلیم، کہ یہ ایسی عبادت ہے، کچھ اقوال کی عبادت ہے، کچھ افعال کی عبادت ہے، یعنی ان مخصوص اقوال و افعال کی عبادت ہے جن کا جن کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ اب آئیے اس تعریف کو سمجھتے ہیں۔ اقوال نماز کے اندر کیا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی صورتیں پڑھتے ہیں، یا دعائیں مانگتے ہیں، رکوع میں دعا مانگتے ہیں، سجدہ میں دعا مانگتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، تو یہ اقوال ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ سے۔ اسی طرح اس کی تعریف میں افعال بھی آتا ہے، افعال ایکشن، جو ہم لوگ حرکت کرتے ہیں، جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ افعال ہے۔ تو اور اسی طرح تکبیر ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو اسٹارٹ میں ہم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں، اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں آخری نماز میں۔ تو اسی لیے فقہاء نے اس کی تعریف کی ہے کہ ان مخصوص اقوال و افعال کا نام ہے جن کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام سے ہوتا ہے۔ یہ ہوا صلاۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، یعنی اس کو لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر صلاۃ کا کیا معنی ہے اور شریعت میں کیا معنی ہے۔ کوئی بھی ٹاپک رہتا ہے، کوئی بھی شریعت کے اندر کوئی بھی چیز رہتی ہے، اگر ہم سے شریعت میں کسی چیز کا مطلوب ہے کہ آپ یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، یہ چیز کرو،
تو اس پر شریعت نے فضیلت بتائی ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو یہ فضیلت ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ حج کرتے ہیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور وہ حج کر کے جب واپس آتا ہے تو گویا کہ وہ اس طرح لوٹا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا. یعنی اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اس کے جو بھی پاسٹ میں گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کو درگزر کر دیتا ہے. تو کوئی بھی چیز شریعت کے اندر مطلوب ہوتی ہے, آپ راستے سے کوئی چیز ہٹا دیتے ہیں, کسی کے ساتھ بھلائی کر دیتے ہیں, تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ویسٹ نہیں ہوتا ہے, اس کا اجر لکھا جاتا ہے, اس کا ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہوتا ہے. تو اسی طرح نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی بھی بہت زیادہ فضائل ہیں, بہت ساری فضیلت ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ نماز یہ ارکان اسلام میں سے ہے, دوسرا رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر ایک آدمی مکمل طور پر مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کے اہمیت کے لیے, اس کے فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام کے پلروں میں سے ایک پلر ہے. اگر گویا کہ اس نے نماز نہیں پڑھا تو ایک پلر کو اس نے گرا دیا, تو اس کی فضیلت ہونے کے لیے یہی ایک کافی ہے. ابو ہریرہ سے روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج ان استطاع الیہ سبیلا, کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, اللہ رب العالمین کو ایک ماننا, اس کی ذات میں, اس کے افعال میں, اس کے اسماء و صفات میں, ہر صورت میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہیں. دوسرا جو ہے وہ نماز قائم کرنا, تیسرا روزہ رکھنا, چوتھا حج کرنا, اور اسی طرح 5واں زکوٰۃ دینا. یہ اسلام کی 5 بنیاد ہے. تو نماز یہ 5 بنیاد میں سے, 5 ستون میں سے, 5 کھمبے میں سے ایک کھمبا ہے. تو اس کی فضیلت یہ ثابت ہو گئی کہ یہ اسلام کے دوسرے ستون میں سے ایک ستون ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, تو 5 وقت کی نماز کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے, جیسے انسان فجر کی نماز پڑھا فجر سے ظہر تک, تو اس کے اندر وہ جو گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر, کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گیپ ہوتا ہے, اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, یہ جو بیچ کا جو درمیان والا وقت ہوتا ہے, اگر اس کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا اجتنبت الکبائر, کہ جب بندہ کبیرہ گناہ سے محفوظ رہے. یعنی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گا, اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں رونا پڑے گا خضوع کے ساتھ, تب آپ کا کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بیچ میں جو اوقات میں اگر وہ کسی کو جان بوجھ کر نہیں, ایسے اس کے زبان سے گالی نکل گیا, قصدن نہیں, ایسے جان بوجھ کے انسان نہیں کر رہا, قصدن نکل گیا, ہم سے بہت چیزیں مذاق میں نکل جاتی ہیں, تو یہ تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. تو دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ یہ نماز گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے, یہ دوسری فضیلت ثابت ہوئی. اسی طرح ایک اور نماز کی اہمیت کے لیے ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. ہم جب اللہ رب العالمین وفات دے دے گا ہم لوگوں کو, پھر ہم قیامت کے دن جمع ہوں گے, تو اللہ رب العالمین کا جب ہمارا اور اللہ کا سامنا ہوگا تو اللہ سب سے پہلے سوال کرے گا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی دنیا کے اندر کہ نہیں نماز پڑھی. تو سب سے پہلے یہی سوال ہوگا. اب آپ سوچئے کس قدر حساس چیز ہے نماز, اور شریعت کے اندر بہت سارے امور ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے تعلق سے پہلے سوال نہیں ہوگا, سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا. تو آپ سوچئے کہ کس قدر یہ حساس چیز ہے نماز پڑھنا. لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ہم نماز کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. نماز کی اس قدر اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے کہ بالکل مطلب سوچتے ہی نہیں ہیں. سلف میں جب آپ دیکھیں گے تو سلف صالحین میں
کوئی مطلب یہ سوچتا نہیں تھا کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے، ان کے یہ تصور میں نہیں تھا، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ نماز چھوڑے. لیکن ہمارا کیا حال ہے دیکھیے، ہم نماز بہت زیادہ چھوڑتے ہیں اور پھر ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ساتھ میں. اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے 5 وقت کی نماز بہت کم پرسنٹیج میں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں تو 2-3 وقت پڑھتے ہیں، 5 وقت نہیں پڑھتے ہیں. 5 وقت کا جب آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے. تو سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب العبد یوم القیامت من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے نماز کے تعلق سے سوال کرے گا، محاسبہ کرے گا، پوچھے گا. فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس کی نماز درست نکلی، اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العالمین کہ وہ کامیاب ہوگا. ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کو جنت کا مستحق قرار دے گا. لیکن اگر کوئی شخص وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھا، نماز کے اندر اس کی درستگی نہیں آئی، تو وہ خائب و خاسر ہو گئے، وہ گھاٹے کا سودا کیا اس نے. تو ہم معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اسی طرح مسجد کے اندر نماز پڑھنا، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے. ایک شخص بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، گھر کے اندر پڑھتا ہے، تو اور کوئی شخص جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اب آپ سوچئے، کسی نے گھر میں نماز پڑھا 1 گنا ثواب کمایا، اور کسی نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھا، اس نے 27 گنا ثواب کمایا. اب یہ ایک نماز کا ایسا نہیں، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، نماز پہ نماز پڑھ گا. نماز اصل میں جو نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی عذر کے. خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں. ہم نے سسٹم الٹا کر کے رکھ دیا کہ ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ اہمیت سمجھیں اس کی. ایک نماز انسان نہیں پڑھتا ہے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اب وہ 27 گنا ایسا آپ کیلکولیشن کرو، جتنا وہ نماز پڑھے رہتا ہے جماعت سے، کتنا زیادہ اس کو ثواب مل جاتا ہے. یہ آپ ایسا مائنڈ میں کبھی ایسا سوچیں، پریکٹیکلی ایسا سوچیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلے پڑھ رہا ہوں، سنگل پڑھ رہا ہوں، مجھ کو 1 گنا مل رہا، اور کوئی جماعت کے ساتھ اس کو 27 گنا مل رہا. آپ کے گھر سے اگر مسجد تھوڑا دور ہے تو آپ جائیں، جماعت کے لیے سوچیں کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، گرچہ کہ 2-4 کلومیٹر دور ہو. کبھی ایسی سچویشن آئی کہ لیٹ ہو گیا تو بھائی گھر میں نماز پڑھ لیے، لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے. لوگ عادی ہو چکے ہیں گھروں میں نماز پڑھنے کے، اسی لیے گھروں کے اندر کوئی نماز پڑھتے تو ان کو تنبیہ کرنا چاہیے کہ گھروں کے اندر آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہمارے یہاں یہ ہو کہ کسی عالم سے لوگ پوچھنے جاتے ہیں کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں تو ہو جاتی ہے نماز، تو سامنے والے بھی عالم جواب دیتے ہیں ہاں ہو جاتی ہے. وہاں پہ ان کو یہ سہولت نہیں دینی چاہیے، وہاں ایک دم شدید طور پر، ایک دم سختی طور پر منع کرنا چاہیے کہ آپ کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوگی. اگر بہت زیادہ سخت ایک دم عذر ہے، شرعی عذر ہے، تو آپ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو مسجد آنا ہی پڑے گا. تو آپ کو مسجد آنا ضروری ہے، کمپلسری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز افضل ہے اکیلے تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا. یہ ہوا نماز کے فضیلت کے تعلق سے. ہم نے 4 فضائل جانے کہ نماز یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح نماز یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، اسی طرح نماز قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا. اسی طرح اگر کوئی با جماعت نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا وہ زیادہ ثواب کماتا ہے. اسی طرح ہم نے یہ جان لیا کہ نماز کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا. ابھی نماز کا حکم کیا ہے، یعنی نماز ضروری ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز ضروری ہے. آپ کو ثابت کرنا کہ نماز کہاں ضروری ہے، کن کے لیے ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز ہے
وہ مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی وقت کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر عصر کی جو نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، وہ انہی اوقات کے اندر فرض ہے، دوسرے اوقات میں وہ نہیں پڑھ سکتا ہے نماز۔ کتاب موقوتہ وقت مقررہ پر اس کو دھیان دینا پڑے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت پہ آ کے نماز پڑھے، نماز کے اندر کسی بھی قسم کی سستی نہ برتے، غفلت نہ برتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو وصیت کی، معاذ بن جبل کو کیا کہا کہ اگر وہاں کے لوگ کلمہ شہادتین کے اقرار کر لیں، یہ کہہ لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو سب سے پہلے جو ان کو آپ تلقین کرنا وہ نماز کی تلقین کرنا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کیا ہے، ایک دن میں اور ایک رات میں 5 نمازیں فرض کیا ہے۔ تو آپ انہیں سب سے پہلے یہی تلقین کرنا ہے کہ کلمہ شہادتین کا وہ اقرار کر لیے، تو اس کے بعد ان کو یہ تلقین کرنا ہے کہ نماز یہ تمام مومنین پر، تمام مسلمین پر فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کے اندر کاہلی برتتا ہے، تو ان کو اللہ رب العالمین کی یہ آیت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل بربادی، ویل کا 2 معنی بتلایا گیا ہے، ایک یہ سخت قسم کا عذاب کہ ان مصلیوں کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، ایک ترجمہ یہ کریں گے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ویل یہ جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی میں یہ جہنمیوں کا جو پیپ ہوتا ہے، جو مواد ہوتا ہے، جو ویسٹیج خون ہوتا ہے، وہ اس میں بہتا ہے۔ تو 2 معنی ہے، ایک سخت قسم کا عذاب ہے اور ایک جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ اور مواد بہتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ ان مصلیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ اب آپ سوچیے اگر کوئی شخص سرے سے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ آیت میں کہ سستی برتتے ہیں، چلو 2 وقت کی پڑھ لیے، 3 وقت چھوڑ گیا، 4 وقت پڑھ لیے، 1 وقت چھوڑ گیا، مطلب 5 وقت نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان کے لیے یہ ویل ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم کی ایک وادی تیار کر رکھی ہے۔ تو آپ سوچیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ہمیں نماز کی فرضیت معلوم ہوگی، لیکن اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یا سستی میں چھوڑتا ہے یا جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو اس پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ کہ وہ شخص کافر ہے یا مومن ہے یا بیچ والا ہے، اس پر کیا حکم لگائے گا؟ اس تعلق سے 3 حدیثیں ہیں، اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس پر ہم کیا حکم لگا سکتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو سب سے فرق ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ ایک حدیث یہ ہوئی، اور دوسری حدیث یہ بریدہ بن حصیب سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو عہد و پیمان ہے، جو ایگریمنٹ ہے کہ ہم مومن ہیں آپ کافر ہیں، وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ نماز ہے، کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم مومن ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ کافر ہیں۔ فمن ترکها فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا۔ یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے ہیں، یہ دونوں حدیث میں کہیں بھی مذکور نہیں، کہیں پہ لکھا نہیں ہوا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے یا سستی میں چھوڑتا ہے تو اس پر ہم کفر کا فتویٰ لگائیں گے، بلکہ اس میں کسی بھی قسم کی وضاحت نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، سستی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر تھوڑا واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے بندوں پر فرض کیا ہے۔ تو جو شخص، جو آدمی بھی ان نمازوں کو پڑھے گا تو اللہ رب العالمین کا اس کے پاس عہد و پیمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا،
یعنی اللہ رب العالمین اس سے عہد و پیمان کر. آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی, اب اللہ نے آپ کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا, ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے گا. لیکن اگر کسی شخص نے نماز کو نہیں پڑھا اور وہ کمتر سمجھ کے یعنی ہلکا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے, مطلب وہ انکار نہیں کر رہا لیکن نماز پڑھیں گے ایسا اس کے ذہن میں آ رہا ہے, تو آگے حدیث کے اندر انشاء عذبہ و انشاء ادخلہ الجنہ, کیا اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایسے بندے کو عذاب دے دے اور اگر چاہے تو ایسے بندے کو جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے. تو یہ جو تینوں حدیثیں ہیں, یہ تینوں حدیثوں پر علماء کرام کے یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے, جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے, تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اس نے کفر اکبر کا ارتکاب نہیں کیا ہے بلکہ کفر اصغر کا ارتکاب کیا ہے. اب کفر اکبر کیا ہے, کفر اصغر کیا ہے؟ کفر اکبر فار ایگزامپل آپ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہو کہ اللہ نہیں ہے, تو یہ کفر اکبر ہو گیا. یا آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو یہ کفر اکبر ہے. لیکن کفر اصغر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے, اپنی ماں کی قسم کھا لیتا ہے یا کسی بھی چیز کی, تو اس نے کفر کیا, تو یہ کفر اصغر ہے. اسی طرح ایک حدیث میں کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر, کہ مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور ان سے قتال کرنا کفر ہے, یعنی مسلمانوں سے قتال کرنا یہ کفر ہے. تو یہاں پر جو کفر ہے وہ کفر اصغر ہے, تو ہم اس پر کفر اصغر کا فتویٰ لگائیں گے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے, اس کو کمتر سمجھ کر چھوڑتا ہے, تو ہمارا اور آپ کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں. بس اگر کسی نے علماء کرام نے ایک چیز راجح قول کے مطابق کہہ دیا کہ ایسا شخص کفر کا ارتکاب کیا اور اس نے کفر اصغر کا ارتکاب کیا, کفر اصغر وہ کفر ہے جو دین سے نہیں نکالتا ہے, اگر تو پھر ہمارا اور آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس ٹاپک پر بحث کریں. عوام الناس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, بہت ہی حساس مسئلہ ہے, ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں. ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا کوئی بہت زیادہ تہجد گزار ہے, نماز پڑھ رہا ہے, سامنے والے کو بول دیا کافر ہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کافر کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہے, آپ فتویٰ ایسے نہیں دے سکتے, فتویٰ کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے بچیں. بس آپ عوام الناس ہیں, آپ اتنا شریعت کے اندر گہرا علم نہیں رکھتے ہیں, تو آپ عمل کریں. اگر آپ کو فتویٰ دینا ہے تو آپ کو پھر پڑھنا پڑے گا, آپ کو عربی علوم حاصل کرنا پڑے گا, یا اس کے علاوہ دین سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں آپ کو اس کے اندر گہرائی میں جانا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ایک ٹاپک جان گئے, اس کے اندر کسی کا کلپ آپ نے سن لیا کہ فلاں آدمی ایسا فتویٰ لگا رہا ہے تو ہم نے بھی بول دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم فتویٰ کو عالم علماء پر چھوڑتے ہیں. ہم نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ, رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں, یہ ہونا چاہیے, یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر. اسی طرح ہم نے یہ نماز کا حکم جان لیا کہ نماز کس قدر انسان کے لیے ضروری ہے, کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک مسلمان اور ایک مومن کے درمیان یہ فرق کرتا ہے کہ ایک بندہ پہچانا جاتا ہے کہ بھائی وہ مسلم ہے تو نماز پڑھتا ہوگا, وہ کافر ہے تو نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح جب ہم نے نماز کا حکم بھی جان لیا, پھر ہم آتے ہیں آگے کی طرف نماز کی شرطیں. نماز کی شرطیں آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ نماز کی فلاں شرط ہے, فلاں شرط ہے. تو شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرط کا معنی ہوتا ہے, علماء نے یہ تعریف کی ہے, ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود, جس کے نہ پائے جانے سے نہ پائے جانا لازم ہے, جس کے نہ پائے جانے سے نہ پایا جانا لازم ہے. فار ایگزامپل آپ وضو کر رہے ہیں, آپ وضو نہیں کیے تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. وضو نہ پایا جا رہا ہے تو نماز نہیں پائی جا رہی ہے. لیکن جس کے اور دوسرا جو سینٹینس ہے اس میں ہے کہ جس کے پائے جانے سے پائے جانا لازم نہ ہو, یعنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نے وضو کیا ہے تو کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ وہ نماز پڑھے. تو اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو ہے
تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز ہو. بہت لوگ باوضو بھی ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ایسا ضروری نہیں کہ آپ وضو کر لیے تو آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے. لیکن اگر آپ وضو نہیں کیے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کتنے بھی خضوع کے ساتھ اگر پڑھیں ہیں, آپ پورا اچھے سے ارکان کی ادائیگی کر رہے ہیں, لمبی لمبی قرات کر رہے ہیں, سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں, پوری شدت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس کو کہا جاتا ہے شروط. یہ نماز کی شرطیں ہیں. اب اس نماز کی مکمل 9 شرطیں ہیں. یعنی اگر یہ 9 شرطیں ہیں, اگر یہ کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تب وہ چیزیں نماز اس کی کمپلیٹ ہوگی, اس کی نماز مکمل ہوگی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام, اس کا اپوزٹ کفر ہے. کہ اگر کوئی بندہ ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اسلام لانا پڑے گا. کافر کوئی شخص اگر کافر ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز کے لیے سب سے اولین شرط, سب سے پہلی شرط یہ کہ آپ اسلام لائیں. اسلام کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تب آپ نماز کے لیے آئیں. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ شہادتین کا اقرار ہے, توحید کو ماننا ہے, پھر نماز ہے. تو اسلام لانا پڑے گا آپ کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک کافر ہے تو کافر جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل ہے ناقابل قبول ہے, ریجیکٹڈ ہے, یعنی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. کہ اگر کوئی مشرکین اللہ رب العالمین کے لیے مساجد بناتے ہیں, مساجد کی تعمیر کرتے ہیں, ایک معنی یہ ہوگا کہ بلڈنگ بنا دیے, اور دوسرا معنی یہ مساجد کی تعمیر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں. تو اگر کوئی مشرکین ایسا کرتے ہیں, اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, شاہدین علی انفسہم بالکفر, لیکن دل کے اندر وہ کفر ہے, ان کے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں, سامنے آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں, اندر کفر ہے, گواہی دے رہے ہیں کہ میں کافر ہوں, پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اولئک حبطت اعمالہم, تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا. اللہ رب العالمین کے ناقابل قبول ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کے عمل کو قبول کر لے. وفی النار هم خالدون, اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو معلوم کیا ہوا, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام لائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھرانوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی نوکرانی ہو یا نوکر ہو, لوگ بولتے کہ ہمارے یہاں نوکر جو ہے وہ نان مسلم ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں کہ بھائی وہ کافر بھی ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ, تو اس کی نماز تو ہوگی ہی نہیں شریعت کے حساب سے. تو آپ کو یہ بات کہنے کا جواز ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلے آپ اسلام لائیں, سچے پکے مسلمان بنیں, پھر دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. اسی طرح عقل, دوسرا جو شرط ہے نماز کے لیے وہ عقل ہے. یعنی آپ کا عقل صحیح ہو, مائنڈ صحیح ہو, مجنون نہیں ہو, پاگل نہیں ہو. پاگل آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک عاقل آدمی ہوگا, اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں فلاں عبادت کر رہا ہوں, اس کے اندر یہ چیزیں مانگ رہا ہوں, تو اس پر شریعت نے اس کو مکلف بنایا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کوئی مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں, اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. ایکچوئل کہ اس کو آئے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میں کیا کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو معاف کیا ہے, ان سے حساب نہیں ہوگا. اگر کوئی پاگل شخص ہے, مجنون ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے محاسبہ نہیں کرے گا, اس سے سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, اس سے سوال نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرفوع القلم رفع القلم عن ثلاث, کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. یعنی 3 لوگوں سے حساب و کتاب نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین ان سے حساب نہیں لے گا. النائم حتی یستیقظ, ایک شخص کوئی سو رہا ہے, جب تک وہ اٹھ نہیں جاتا ہے جب تک اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. اب کوئی شخص ہے, اگر وہ کسی عذر کی بنا پر یا ایسے ہی آنکھ لگ گئی, اس کی فجر میں آنکھ لگ گئی اور سو رہا ہے,
تو پھر وہ سونے کی حالت میں تو نماز تو ہوگی نہیں. کوئی شخص آئے کہے کہ میں سوتے سوتے ہوئے نماز پڑھ لیا, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص سو رہا ہے, سو گیا, تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا. لیکن یہ ہے کہ جب وہ اٹھ جائے, بیدار ہو جائے, تو نماز پڑھے. یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر. اسی طرح والمجنون حتی یفیقہ, کہ کوئی شخص پاگل ہے, مجنون ہے, جب تک اسے ہوش نہ آ جائے, جب تک اس کی عقل صحیح نہ ہو جائے, جب تک ہم اس سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز پڑھو, اللہ رب العالمین ان سے حساب نہیں لے گا. اسی طرح والصغیر حتی یبلغ, کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے, جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے کوئی حساب نہیں لے گا. قیامت کے دن کچھ پوچھ تاش نہیں کرے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. تو معلوم کیا ہوا کہ دوسری شرط کیا ہوئی کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری شرط ہے کہ آپ عاقل ہوں, آپ کی عقل محفوظ ہو, صحیح سالم ہو, آپ پاگل نہ ہوں. اگر کوئی شخص عقل مند ہے, عاقل ہے, تو پھر اللہ رب العالمین اس سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اسی طرح تیسری شرط ہے کہ تمیز کی عمر کو پہنچ گیا ہو, اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے, اس کو تمیز کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے, وہ سمجھ میں آ جائے اس کو کہ یہ چیز فلاں چیز مجھے صحیح لگ رہی ہے, فلاں چیز غلط لگ رہی ہے. اور تمیز کا جو ضابطہ ہے وہ 7 سال کی عمر لوگوں نے بتایا کہ 7 سال کی ایج ہو جاتی ہے تو پھر اس کو صحیح اور غلط کرنے کی تمیز ہو جاتی ہے. اس کو ایٹ لیسٹ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ نماز کیا ہے, اللہ کیا ہے, اور جو چیزیں ہیں, روزہ کیا ہے. اس کی جس طرح آپ پرورش کرو گے اس کو سمجھ میں آنے لگے گا. تو اس کو تمیز کرنے کا مادہ ہو جائے کہ کون سی چیز اچھی ہے, کون سی. چھوٹا بچہ 4-5 سال کا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے. تو تمیز کا مادہ پیدا ہو جائے, اس کو صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگے کہ فلاں چیز صحیح ہے اور فلاں چیز غلط ہے. اب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر ہوگی بچے کی, تو 7 سال میں نماز تو فرض نہیں ہے, لیکن والدین کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش کریں. 7 سال کا ہو گیا کوئی بچہ ہے, بچے 7 سال کے ہو گئے, اب سرپرست کی ذمہ داری کہ آپ ان کو اٹھائیں نماز کے لیے کہ نماز پڑھو, نماز کا وقت ہو گیا. اگر آپ نہیں اٹھاتے ہیں, آپ ان کو تربیت نہیں دیتے ہیں, تو آپ گنہگار ہوں گے. وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, وہ تو 7 سال کی عمر کا ہے, اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ میں نہیں پڑھوں گا تو جہنم ملے گا. یہ اس لیے کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے. جب تک بالغ انسان نہیں ہے اس سے حساب نہیں ہوگا. ابھی آپ نے سنا کہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا ہے اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا. تو جب 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پوری ذمہ داری سرپرست پر ہوتی ہے, والدین پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں. اسی طرح جب 7 سال سے 10 سال کے بیچ میں جو 3 سال کا وقفہ ہوتا ہے, اگر آپ اٹھا رہے ہیں, بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں, تو 3 سال میں وہ عادی ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ نماز پڑھنے لگے گا. اسی لیے شریعت نے یہ بتایا کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو آپ انہیں تربیت دو, نماز کے لیے بچوں کو لاؤ مسجد میں, نماز کے لیے اٹھاؤ. یہ نہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے, سو رہا ہے, جانے دو سونے, تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ اٹھائیں ان کو. اگر آپ نہیں اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ گنہگار ہوں گے. اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کیوں نہیں کی. آپ جب وہ 7 سال کی عمر کو تھا تو آپ نے اس کو نماز کے لیے کیوں نہیں مسجد بلایا, یا نماز کی تلقین کیوں نہیں کی. 3 سال کا وقفہ ہے, اگر آپ نے نماز کو, ان کی پرورش کی, ان کو نماز کے لیے اچھے سے ٹریننگ دی, تو 3 سال میں انشاءاللہ وہ اچھا نمازی بن سکتا. پھر 10 سال کی عمر ہو جائے گی تو پھر وہ اس کا عادی ہو جائے گا. پھر بلوغت کی عمر ہو جائے گی تو پھر اس کے ذہن میں تصور نہیں آ سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دوں, اس لیے کہ اس کو صحیح پلیٹ فارم مل چکا ہے, اس کی تربیت صحیح طریقے سے ہوئی ہے. ان کے سرپرست نے خیال رکھا, مطلب ہر چیزوں کو, شریعت کی چیزوں کو سمجھایا. یہ نہیں ہونے دیا کہ آپ چھوٹے ہیں تو جانے دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک ٹائم نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھنڈی ہے, سو رہے ہیں, آپ کو اٹھانا ہے. ایک 7 سال کی عمر ہے اور جو ضروریات ہوتی, پیشاب پاخانہ کرتا ہے بچہ,
تو خود صاف کرتا ہے، خود کرنے لگتا ہے. اس میں تو یہ سرپرست لوگ نہیں کہتے ہیں کہ میں جا کے صاف کروں یا جو بھی چیزیں ہیں. تو جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو آپ انہیں پرورش کرو، آپ انہیں نماز کے لیے بلاؤ. اگر آپ نہیں بلاتے تو آپ گنہگار ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع، کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو ہو جائیں. 7 سال کی عمر ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو ان کو مارو. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا کہ آپ ان کو مارو. آپ نماز کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے سمجھا کر کے، تھوڑا مار پیٹ کر کے، ہلکا پھلکی زیادہ ڈانٹ کر کے کہ آپ کو مسجد جانا ہے، آپ کے اوپر نماز اب ضروری ہو گیا ہے، ابھی سے نہیں ٹریننگ ہوگی، 10 سال کے ہو گئے، 10 سال میں بھی آپ نہیں پڑھ رہے ہوں تو بالغ ہو جاؤ گے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھو گے. تو 10 سال کی عمر ہو جائے تو ان پر مارنے کا حکم دیا شریعت نے. اسی طرح وفرقوا بینہم فی المضاجع، 10 سال کی عمر کو ہو جائے تو پھر ان کے بستروں کو الگ کر دو. شریعت نے بتایا کہ اگر بچہ ہے بچے تو ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے. یہ ہوا تیسری شرط. نماز کے شرط تیسری شرط یہ کہ تمیز ہو، بچہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو تمیز کرنے والا ہو جائے. اسی طرح چوتھی شرط نماز کے لیے کہ وہ باوضو ہو. باوضو رفع الحدث، یعنی اس سے جو گندگی ہوتی ہے، چھوٹی چیز گندگی ہوتی ہے، چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، بڑی ناپاکی ہو کہ اس سے ختم ہو. یعنی اگر کسی نے حدث کی 2 قسمیں، ایک اکبر ہوتا ہے ایک اصغر ہوتا ہے. اکبر جو ہوتا ہے وہ غسل سے ہوتا ہے اور جو اصغر ہوتا ہے وہ وضو سے ہوتا ہے. وضو سے آپ پاک ہو جاؤ گے. تو نماز کے لیے جو چوتھی شرط ہے وہ یہ کہ باوضو ہو. اب یہ سوال آتا ہے کہ وضو کیسے کریں گے؟ ابھی شریعت نے تو بتا دیا کہ وضو، تو وضو کے لیے 2 چیز آپشن ہیں، یا آپ کو پاک پانی ملے گا یا ناپاک پانی ملے گا. 2 آپشن ہیں. اب پاک پانی ملے گا لیکن اس کا بھی پیمانہ کیا ہوگا، اس کا بھی ضابطہ کیا ہے کہ ہم کس کو پاک پانی کہیں گے کس کو ناپاک پانی کہیں گے. تو ہم کچھ چیزیں ہیں حدیث کے اندر مذکور ہیں یا قرآن کے اندر آئی ہیں کہ فلاں چیز ہے، اس پر آپ 100% شیور رکھیں کہ وہ چیز پاک ہے. جیسے فار ایگزامپل آسمان سے پانی ہے، آسمان سے اگر پانی نازل ہو رہا ہے تو فار ایگزامپل آپ نے بالٹی کو رکھ دیا باہر، ٹب وغیرہ ہے اس کے اندر پانی آگ بھر گیا تو پانی پاک ہے. آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہی جو خالص پانی ہے، جو پیور پانی ہوتا ہے پاک ہونا وہی پانی ہے. تو آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے ڈائریکٹ تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وخلق الانسان، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو. آسمان سے پانی کو نازل کیا مقصد کیا ہے؟ پاکی حاصل کرو. اسی طرح پہلی چیز ہوئی آسمان سے پانی نازل ہو، اور دوسری چیز ہے برف سے، یعنی ہم برف سے بھی وضو کر سکتے ہیں. جیسے دوسرے کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہاں سردیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ برف جمع ہو جاتی ہے، لیکن برف کے لیے شرط ہے کہ وہ جو برف جمایا گیا ہو وہ پاک پانی سے ہو. جیسے برف بھی میں یہ آتا ہے کہ گندے پانی سے بھی برف جمایا جاتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ کیا پاک پانی سے ہو. تو برف سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. اب برف سے وضو کیسے کیا جاتا ہے یہ مل سکتا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ، آپ سرچ کرو گے کہ برف سے وضو کیسے کریں گے تو وہاں آپ کو بیانات مل سکتے ہیں. تو پہلی چیز آسمان سے وہ پانی نازل ہو، دوسرا برف سے کر سکتے ہیں. اسی طرح چشمہ ہے، کوئی ندی ہے، دریا ہے، سمندر ہے تو اس سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب پانی صاف ہے نہیں ہے دل نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں مائنڈ میں ہونا چاہیے. اور حدیث کے اندر آیا کہ ہو طہور ماؤہ احل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے تو آپ بلا جھجک سمندر کے پانی سے دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. تو تیسرا ہوا چشمے سے. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کا ایک بالٹی منگایا اور آپ نے زمزم کا پانی پیا اور اس سے وضو بھی کیا. تو زمزم کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں.
پہلے ہوتا تھا لوگ کرتے تھے، لیکن ابھی سیف کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ زمزم کے پانی سے، اس لیے کہ لوگوں کو پینے کی نصیب نہیں ہوتی ہے بہت کنٹریز میں، اس لیے اس کو سیو کیا جاتا ہے. پہلے وقت میں اللہ کے نبی نے ایسا کیا، تو زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اب کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی سوچے کہ زمزم کے پانی سے کیسے وضو ہو سکتا ہے، یہ اتنا پاک پانی ہے اور ہم وضو کریں گے تو ویسٹ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم کر سکتے ہیں یہ چیزیں. اسی طرح اگر کوئی تالاب کے اندر یا حوض کے اندر پانی وغیرہ ہو، جیسے مٹکے وغیرہ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر کائی کی طرح شکل ہو جاتی ہے، یا تالاب میں رہتا ہے تو پتے وغیرہ گرتے ہیں تو اس کا شکل چینج ہو جاتی ہے، تو اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو پانی کے پاک ہونے کے لیے جو بنیادی طور پر ضابطہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا ہے؟ پہلی چیز رنگ، کہ جو پانی کا رنگ ہو وہ اوریجنل ہو، اصلی ہو. جو پانی کی اصل حیت ہوتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں پانی کی جو شکل ہوتی ہے وائٹ ہوتا ہے، وہ ایکچولی اس کا رنگ ایک دم خالص ہو، اوریجنل ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ بو، یعنی اس کے اندر کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو، کوئی مہک نہ آ رہی ہو، بدبو نہ آ رہی ہو. اس جو اوریجنل پانی ہے سیم وہی آ رہا ہو، اسی کی مہک آ رہی ہو. اور تیسری چیز ہے مزہ، ٹیسٹ ہے، یعنی اس کا ٹیسٹ نہ بدلے. تو یہ چیزیں اگر تین چیزیں ہیں کہ اگر اس کا رنگ بھی صحیح ہے، اس کا بو بھی صحیح ہے، اس کا ٹیسٹ بھی صحیح ہے، اگر یہ تینوں چیز ہیں، تین چیز اوکے ہیں، تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے وضو کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر پاک پانی ہے اس کے اندر کوئی چیز فار ایگزامپل صابن وغیرہ گر گیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ صابن گر گیا تو پانی کا تو رنگ الگ ہو گیا، ٹیسٹ بھی الگ ہو گیا، مزہ بھی الگ ہو گیا، تو سب چیزیں الگ ہو گئی. تو اصول یہ ہے کہ اگر کوئی پاک پانی ہے اس کے اندر کوئی پاک چیز گر رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ صابن وغیرہ پاک چیز ہیں. جب ہم نہاتے ہیں اگر کبھی صابن وغیرہ بالٹی کے اندر گر جاتا ہے تو پھر بھی ہم اس سے تو غسل کرتے ہیں، تو وہ پانی پاک ہے. کیونکہ اس کے اندر پاک چیزیں گری. لیکن اگر کوئی ناپاک چیز گری پانی کے اندر، فار ایگزامپل کوئی ناپاک چیز پیشاب وغیرہ گر گیا، تو اس کے اندر اب یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس کا ٹیسٹ الگ ہو گیا ہے، اس کا رنگ الگ دکھ رہا ہے، ہاں، تو پھر اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ الگ ہوا، وہ ناپاک چیز ہے. لیکن اگر کوئی فار ایگزامپل ایک ندی ہے، ایک تالاب ہے، اب اس کے اندر کسی نے جا کے پیشاب کر دیا، تو تھوڑے سے پیشاب کرنے سے تو پانی کی شکل تو بدلے گی نہیں. ابھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آپ ندی سے وضو کر رہے ہیں، گاؤں وغیرہ میں تالاب ہوتے ہیں، تو کسی نے کوئی بولتے کہ یہ فلاں تالاب میں تو لوگ پیشاب کیے، یا میں نے کسی کو دیکھا پیشاب کرتے ہوئے، تو آپ اس سے وضو نہ کیجیے. ایسا نہیں، بلکہ تین چیزیں، اگر تینوں چیزیں اپنی شکل میں ہیں، تھوڑے سے پیشاب کرنے سے اتنا سارا پانی ہے تو اس کا کلر بھی تو الگ نہیں ہوگا، ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا، بو بھی نہیں آئے گی اس کے اندر، تو وہ چیزیں ہیں. تو ہم نے اس درس کے اندر کئی چیزیں جانی کہ نماز کیا ہے، ایکچوئل نماز کی ڈیفینیشن کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح نماز کا حکم کیا ہے، نماز پڑھنا کس کے لیے کمپلسری ہے، کس کے لیے ضروری نہیں ہے. اسی طرح ہم نے کچھ شروط کو جانا کہ نماز کے اندر کیا شروط ہیں، اگر یہ شرطیں کسی کے اندر پائی جائے گی. نماز کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ پہلا انسان کی مسلمان ہو، اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے. اگر غیر مسلم ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے یہاں شرط نہیں ہے اسلام کی. اسی طرح وہ عقل مند ہو، عاقل ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو، مجنون نہیں ہو، پاگل نہیں ہو. اگر وہ پاگل شخص ہے کوئی شخص تو اللہ رب العالمین اس سے حساب کتاب نہیں لے گا، نماز قیامت کے دن نماز کے متعلق اس سے سوال نہیں کرے گا. اسی طرح تیسری چیز ہے کہ وہ تمیز کر سکتا ہو، چیزوں کی تمیز کر سکتا ہو، کون سی چیز صحیح ہے. یہ بچوں سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ وہ 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو آپ انہیں پرورش کرو، 10 سال کی ہو جائے تو مارو، یہ چیزیں. اسی طرح چوتھی جو شرط ہے کہ مکمل باوضو ہونا چاہیے انسان کو. اب یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ پاک پانی کا ضابطہ کیا، کہ پاک پانی یہ ہو، پاک پانی آسمان سے اگر کوئی نازل ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں.
اسی طرح برف کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, ندی نالے کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں. اسی تالاب کے اندر اگر اس کا شکل نہیں بدلا ہے, تینوں جو شرطیں ہیں, ضابطہ ہے, رنگ بو مزہ اگر الگ چینج نہیں ہوا تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے والے درس میں ہم جانیں گے کہ جو گندا پانی ہوتا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے, اس کا اصول کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.